बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक। आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम सियासी खबरें, कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। सबसे बड़ी आज की डेवलपमेंट्स, इलेक्शन होने में सिर्फ 31 दिन बाकी, अगर इलेक्शन हुए तो इलेक्शन होने में 31 दिन बाकी हैं और एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। वो इस्तीफ़ा किसका आया है, आज के इस व्लॉग में ये बात भी आप तक पहुंचाई जाएगी। खान के इलेक्शन के लिए खान के जानशीन बहुत जल्द पाकिस्तान होंगे। कासिम और सलमान 13 तारीख के बाद पाकिस्तान आएंगे, खान से मुलाकात करेंगे और मुमकिन है, मुबैना तौर पे ये खबर भी सामने आ गई है कि वो इलेक्शन की कैंपेन भी करेंगे। और एक और अहम खबर, नून लीग के हलकों में फिर से दरारें, चचा भतीजी आमने सामने आ गए हैं। इस हवाले से भी आज के इस व्लॉग में बात की जाएगी। और चौथी अहम खबर वो ये है कि एक और बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया है। इन तमाम चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहली खबर है जी, चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ओहदे से इस्तीफ़ा देने की वजह तो उन्होंने बीमारी को जाहिर किया है। वैसे तो चीफ सेक्रेटरी साहब इस वक्त एक्सटेंशन पे थे। 2 साल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद इनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। एक्सटेंशन इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि सेक्रेटरी एक बहुत अहम ओहदा होता है। सेक्रेटरी ने ही तमाम मामलात को चलाना होता है। इनको तमाम चीज़ों की हदायत थी कि किसको इलेक्शन लड़ने के अहल करना है, किसको नहीं करना है, इलेक्शन के मामलात को किस तरह से लेके चलना है। इनको तमाम चीज़ों की हदायत थी, तमाम चीज़ों को समझते थे, तमाम चीज़ों को लेकर चलते रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें एक्सटेंशन दी गई थी ताकि जो नया बंदा आएगा वो पता नहीं किस ट्रैक पे चले, किसकी हदायत पे चले। लेकिन उमर हमीद साहब अभी मुकम्मल तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन की हदायत पे चलते थे। उनके वैसे तो उसके ताबे चलने के पाबंद होते हैं, लेकिन अंदरूनी ज़राए से भी ये उनके ताबे थे, उनकी हदायत पे चलते थे और जहाँ से हदायत आती थी उस पर बाखूबी अमल दरामद भी करवाते थे। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी साहब इस वक्त इस्तीफ़ा दे के अपने घर चले गए हैं और वजह बताई गई है उनकी बीमारी की। लेकिन ये बीमारी क्या सच में बीमारी है या इनको भी आने वाले दिनों में जो बदलती सूरत हाल है उससे पहले से ही आगाही थी। बदलती सूरत हाल, इलेक्शन ना होने की सूरत हाल, अगर इलेक्शन होता है तो मुतल्लिका रिज़ल्ट जो एक्सपेक्ट किया जाना है वो ना आने की सूरत हाल, रिज़ल्ट आने की सूरत में क्या उसको चेंज किया जाएगा, उसमें तब्दीली की जाएगी, वो सूरत हाल, ये तमाम चीज़ों से इनको आगाही थी। आगाही होने की वजह से ये इस्तीफ़ा दे के अपनी जान छुड़ा के घर चले गए हैं। इलेक्शन ना होने की तरफ ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि इलेक्शन नहीं हो रहा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन ना होने का जिक्र करना कानूनन जुर्म था, क्योंकि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता था। लेकिन अब क्योंकि एक सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई और करारदाद भी मंजूर हो गई तो उसके बाद तो अब खुल के बात की जा सकती है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि नज़र आना शुरू हो गया था कि खान को गिराया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी करवाना ही इस वक्त सबसे बड़ी जीत होगी। अगली खबर है जी, इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन होने से पहले इमरान खान साहब के दोनों बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं। कासिम और सलमान ने पाकिस्तान आकर इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त भी ले ली है। कप्तान ने दोनों जानशीनों से, दोनों बेटों से मुलाकात की इजाज़त तलब करने के बाद ही उनको पाकिस्तान बुलाया है और पाकिस्तान आकर वो खान से हिदायत लेंगे कि अब पार्टी को किस तरह से लेके चलना है, पार्टी के अगले मामलात किस तरह से देखने हैं, पार्टी को इलेक्शन में किस तरह से उतारना है, क्योंकि टिकट्स भी फाइनल होनी है। 13 तारीख से निशान भी अलॉट होने शुरू हो जाने हैं 13 जनवरी से। और इन तमाम चीज़ों को आगे करने के लिए खान, क्योंकि खुद जेल था, खान के अभी बाहर आने के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे,
اوپر سے خان کے جو میاں والی سے کاغذات نامزدگی تھی مسترد کیے گئے تھے، اس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنی ہے۔ لیکن جو خان کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، یہ بیٹے پاکستان آ کے پاکستان کے حالات کو، پاکستان میں الیکشن کو، پاکستان کی سیاست کو کس طرح سے ٹیک اوور کریں گے، کس طرح سے سنبھالیں گے، یہ چیزیں آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہیں، یہ چیزیں 13 جماعتوں کو بھی اندازہ ہیں کہ جب خان کے بیٹے پاکستان کی سیاست میں اپنا قدم رکھیں گے تو ان کو تو گرفتار کرنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ وہ تو نہ تو 9 مئی والے واقعے میں ملوث ہیں، نہ ہی کسی اور سیاسی معاملات میں پہلے سے ملوث ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی نئی FIR دے کے ان کو گرفتار کیا جائے گا تو وہ ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن فی الحال یہ بات حتمی ہے، یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ خان کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ خان سے ملنے کے بعد وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، الیکشن کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، سیاست کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، خان کے ویژن کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، یہ چیز بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ اگلی خبر ہے خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ جو کہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ فیصلہ 10 جنوری صبح 10 بجے تک سنایا جائے گا۔ فیصلہ ہے الیکشن ٹریبیونل نے میاں والی سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 89 سے بانی PTI عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل میں جسٹس چودھری عبدالعزیز نے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ PTI کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر، عمیر نیازی اور لامیا نیازی سمیت دیگر وکلاء الیکشن ٹریبیونل میں پیش ہوئے۔ الیکشن ٹریبیونل نے پوچھا کہ توشہ خانہ سے جو چیزیں لی گئی تھی کیا ان کی تفصیلات دی گئیں؟ جو پیسہ توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کر حاصل کیا گیا وہ ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ بیرسٹر علی ظفر نے بانی PTI کی نااہلی کے خلاف دلائل میں کہا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے اور زیر سماعت ہے، توشہ خانہ میں ساری چیزیں ڈکلیئر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی ظفر نے کہا کہ ٹریبیونل کو ہم نے بتا دیا ہے کہ نااہلی کا فیصلہ عارض نہیں کر سکتا، یہ کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے۔ اعتراضات میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس پر نااہلی نہیں بنتی۔ DG لاء الیکشن کمیشن ارشد ملک ٹیم کے ہمراہ الیکشن ٹریبیونل میں پیش ہوئے، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل طیب بلال نے دلائل دیے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے فریقین کے دلائل سن کر بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 10 جنوری صبح 10 بجے سنایا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کیا آئے گا؟ قوم کو بہت امید ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، جس میں توشہ خانہ کیس کو ایشو بنایا گیا تھا، وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے گا الیکشن کمیشن کا، اور ٹریبیونل کی جانب سے خان کو انصاف فراہم کرتے ہوئے خان کو میاں والی کے حلقے سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگلی خبر ہے کہ چاچا بھتیجی میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ مریم نواز نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ دینی ہے وہ ٹکٹ میں نے دینی ہے یا وہ نواز شریف نے دینی ہے۔ شہباز شریف ٹکٹ دینے کے حوالے سے کسی جگہ پہ بھی اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، جس پہ شہباز شریف نے یہ شکوہ کیا ہے کہ مریم نواز پارٹی میں نئے آنے والے لوگوں کو ٹکٹس دے رہی ہیں، ان کا پارٹی کے نہ اچھے وقت میں کوئی ساتھ رہا نہ برے وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے، وہ بالکل نئے بندے ہیں، ان کا پارٹی میں کوئی قد نہیں، ان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں، ان کی یہاں تک کہ سیاست میں بھی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود مریم نواز اپنی لابی قائم کرنے کے لیے، اپنا گروپ مضبوط کرنے کے لیے نئے آنے والے لوگوں کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو پارٹی کے لیے انویسٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو پارٹی کے لیے سرمایہ کاری کی حیثیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، جبکہ وہ جو پرانے لوگ پارٹی کے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہیں، پہلے دن سے پارٹی کے اچھے برے وقت میں ساتھ رہے، جو شہباز شریف کے ساتھی رہے، جو حمزہ شہباز کے ساتھی رہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، ان کو پارٹی کے اندر اب وہ مقام نہیں دیا جا رہا جس مقام کے وہ حقدار ہیں۔ یہ شکوہ شہباز شریف مختلف جگہوں پہ کر چکے ہیں، لیکن مریم نواز شہباز شریف کے بالکل مد مقابل آ گئی۔ مریم نواز نے یہ چیز واضح طور پہ
کلیئر کر دی کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مریم نواز کریں گی یا شہباز شریف کریں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف کو ہم نے جو پرائم منسٹر بنایا، پرائم منسٹر بنا کے پارٹی کا مورال بہت نیچے گیا، شہباز شریف پارٹی نہ سنبھال سکتے تھے، نہ سنبھال سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں آگے ان سے کوئی توقع ہے کہ وہ پارٹی کے لیے اہل ہیں۔ پارٹی کے لیے صرف نواز شریف اہل ہیں یا مریم نواز خود اہل ہیں۔ یہ ہے جی مریم نواز کی طرف سے دیا گیا سٹیٹمنٹ۔ مریم نواز اب اپنے چچا کے مد مقابل آ چکی ہیں۔ اس سے پارٹی ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ اس سے جو کچھ سالوں پہلے ایک بیانیہ سامنے آیا تھا کہ اب شین لیگ بن رہی ہے، اس سے شین لیگ بننے کے چانسز دوبارہ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھی جی آج تک کی ڈیولپمنٹس، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا اب عدلیہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی سو موٹو ایکشن لے گی؟ کیا عدلیہ اب جس پہ عدالت نے کہا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، لیکن سینٹ کے اندر انہوں نے قرارداد منظور بھی کروا لی، اور وہ 12 بندے جو قرارداد منظور کروا کے الیکشن کو ملتوی کروا گئے، کیا عدالت اب ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ وہ بندوں کو کس کی پشت پناہی حاصل تھی؟ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ کیا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویلاگ تک اپنے میزبان محمد ولید ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔